السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جس خالق و مالک نے اپنے فضل و رحمت دے نال مینوں تو آپ انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا،
اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے تو ساری کائنات دے ایمان رہبر رہنما پیشوا مقتدا جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا ایک ایک حکم ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے ہے مطابق۔ آج 23واں روزہ ہے رمضان المبارک دے 22 دن اتنی جلدی داغے مفارقت دے گیا کہ اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک جاندیاں جاندیاں ایک پیغام دے گیا، اے 22 روزے گزرے مگر ہر عقل مند اور باشعور انسان کو ایک میسج چھڑ گیا کہ مومنوں اگر میں نہیں رہا یعنی میں گزر جانا ہے تو رہنا تسا بھی ہے، جے رمضان دا مہینہ ختم ہو جائے گا اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کرنے والے ہو بقا تو انہوں بھی نہیں، دوام تو انہوں بھی نہیں، ختم تسا بھی ہونا۔ میں تو سمجھنا کہ رمضان المبارک میں نے تینوں دس گیا ہے، جے تو رمضان دا احترام نہیں کیتا تو اللہ تیرا بھی احترام کسے تو نہیں کرائے گا۔ جے تو رب دے مہمان دا خیال نہیں کرتا تو مینوں یہ دسو جڑا رب دے مہمان دی عزت نہ کرے زمانے چوں دی عزت ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ صرف رمضان المبارک ہی اللہ دا مہمان نہیں، تسی اللہ دے گھر وچ آئے ہو رب دے مہمان، بولو بھائی اللہ دے مہمان ہونا۔ میں ممبر رسول تے کھڑا میں رب دا مہمان نہیں، تانوں شک ہے تسی اللہ دے مہمان ہو اور تہاڈا خطیب اے اللہ دا بھی مہمان ہے، اے تہاڈا بھی مہمان ہے۔ تے جڑا مہمان دی عزت نہ کرے احترام نہ کرے بس یہ تسی اللہ دے مہمان، تہاڈا کوئی احترام نہ کرے وہ انسان ہو سکتا ہے، میں انہوں انسان نہیں مندا، میں او دا کردار نہیں مندا جڑا رب دے مہمان دی عزت نہ کرے۔ حالات دے اندر تلخی اتنی ہے، پریشانی اتنی ہے، اختلافات دی حد اس قدر اسی کراس کر جاتے ہیں۔ مینوں ایک دوست پچھلے جمعے فرمان لگا کہ شورے صاحب تسی ممبر رسول تے کھڑے ہو کے کہ ساری انسلٹ کر دے ہو، بےزتی کر دے۔ اے میرے ہاتھ چ اللہ دی کتاب ہے، اگر تواڈے یقین واسطے میں حلفن بات کہہ رہا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں میری زبان تو نکلنے والا کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں جہدے نال میرا مقصد ہوئے کہ میں کسے اپنے مقتدی اور اللہ دے مہمان دی انسلٹ اور بے عزتی کرنا۔ جو بات کرنا نیتیں ہوندی ہے سب تو پہلا میرا اپنا وجود اور اپنا نفس میرا مخاطب ہے۔ میں جمعے دا خطبہ دینا اے سمجھو کہ جمعے دا خطبہ میری ذات واسطے، اس تو بعد تواڈے واسطے ہے۔ تو میرے دوستو اس طرح دا زہریلا پروپوگنڈا، زہریلے الفاظ، نتیجہ پتہ کہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت ساریاں باتاں ذہن چ ہوندیاں نے کہ یار اے بھی خرابی ہے، معاشرے چ او بھی برائی ہے، اے دے بارے بھی دسنا چاہیے۔ تے جہاں بندہ
اس کشمکش کے اندر ہوئے کہ انہیں بھی ناراض ہو جانا ہے، انہیں بھی ناراض ہونا ہے، وہ اپنا سٹیٹس ہے، وہ اپنا مقام ہے، وہ اپنی عزت ہے، وہ جناب فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یہو جہا بندہ بہت ساریا باتاں بیان کرن تو رہ جاتا ہے، بہت ساریا چیزاں چھڑ جاتا ہے، یار میں اے حدیث مصطفیٰ بیان کرا، فلاں نو تکلیف، اے عیب بیان کرا، فلاں نو دکھ، اے مسئلہ بیان کرا، فلاں واسطے پریشانی۔ میں بڑے کھلے دل والی بات درج کراں گا، اگر کوئی ایسی بات میرے ذہن کے اندر ہوئے اور میں بیان نہ کر سکا، اللہ دے دربار دے اندر میں سرخرو ہاں، میں مالک نو کہہ دیاں گا اللہ دل کرتا ہے بیان کر دیں دے، لیکن مجبور انہاں لوگاں دے ہتھوں جنہاں ممبر نو بھی ارغمال بنایا ہے، تیرے مصطفیٰ دے مصلی نو بھی ارغمال بنایا ہے۔ ساڈی کی حیثیت ہے ایک گھنٹے دا خطبہ دئیے، اللہ رسول دی اطاعت دے اندر اللہ رسول دا حکم من کے تے جناب جمعے تو بعد ڈیڑھ گھنٹہ بستی کرائیے۔ کیسے مقتدی، کیسے سامعین، کیسے تسی مسلمان، اور کیسا ساڈا رویہ ہے، کیسا ساڈا اخلاق ہے۔ میں پورے ہفتے دے اندر اللہ دی قسم صرف یہی سوچتا رہا کہ کیڑا جملہ میں کٹنا ہے، کیڑا جملہ میں لکھنا ہے، کی میں بیان کرنا ہے، کس گل نو میں چھڈنا ہے۔ اور مینوں ایمانداری نال دسو اے ممبر رسول دا تقدس، کیا میں اپنے منصب دے نال انصاف کراں گا؟ ہرگز نہیں ہوئے گا۔ لیکن انسان بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ میں سب حضرات دے سامنے بڑے باشگاف الفاظ نال کہاں گا، اگر کوئی ایسی بات میں بیان نہ کر سکا، میں بری و ذمہ ہاں، اور انشاءاللہ وہ بندہ اللہ دے دربار دے اندر جواب دے ہوئے گا جدی وجہ تو کوئی حق بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اجے تک تے مسلطیں ویکھیاں نے جی اے مسلط ہے او مسلط ہے۔ میرے دوستو اے دین نہیں جے، اے اسلام نہیں جے، اے ساڑھے پیغمبر الاسلام دی تربیت کا نتیجہ نہیں جے۔ میں ایک بات ضرور عرض کراں گا، اگر کسے دوست نو میری کسے بات تو، کسے جملے تو، کسے لفظ تو تکلیف ہوئی ہے، میں ممبر رسول تے کھڑے ہو کے ان حضرات تو بلکہ تواڈے سب کو میں معذرت کرنا اور میں تواڈے کو معافی مانگنا، تاکہ تواڈے دل نو بھی سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ میں جو بات کرنا اصلاح کی خاطر۔ معافی منگنا آسان نہیں ہوندا، کسی نو کہو یار چوک چ معافی منگ لے، وہ آندا مرنوں مر جاں گا میں کیوں معافی منگا، لیکن مینوں اپنی ذات دی پرواہ نہیں، مینوں ممبر رسول دے تقدس دا خیال ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھ دے وہ دی دل آزاری ہوئی ہے تو میں وہ تو معذرت کرنا۔ اللہ تو عزت عطا فرمائے، اللہ تو ایمان عطا فرمائے۔ میرے دوستو اس قدر گھٹن معاشرے کے اندر، اس قدر پریشانی ہے کہ اسی بھائی نال گل نہیں کر سکتے، بیٹا اپنے باپ نال کھل کے گل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ میرے دوستو دوست احباب بھی منافقت کرتے ہیں۔ اسی سلام لینے ہاں، گلے ملنے ہاں، خاص طور پہ سارا سال نہ بھی موقع ملے تو عید الفطر دے دن، عید الاضحیٰ دے دن اسی جناب گلے بھی لگانے ہاں، مبارکباد بھی دینے ہاں۔ میں صرف اتنی بات تواڈے سامنے رکھاں گا، ایمانداری نال دسنا ہے اور نفاق کی ہوندا ہے، منافقت کی ہوندی ہے کہ میں تانوں ملاں خوش دلی دے نال تے تسی سمجھو کہ شورے صاحب میرے نال پیار کردے نے، اے میرے نال محبت کردے نے، ویکھو نا میرے نال سلام بھی لئی، مینوں گلے بھی لگایا، مینوں مبارکباد بھی دتی، مینوں اپنے کول بھی بٹھایا، میرے نال بات چیت بھی کیتی، تے میں اٹھ کے جناب شہر دی ہو کے پھر تواڈے خلاف باتاں کراں، میرے دوستو دل دے اندر پھر بھی نفرت رکھاں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اے ایمان نہیں جے، ایسا بندہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ اللہ پاک کو دعا کرو اللہ صحیح ایمان اور صحیح اسلام نصیب فرما دے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بد اخلاق نہیں ہوتا، اللہ نے تو اولاد دیتی ہے، مینوں دسو ایمانداری نال جدوں بچہ پیدا ہوا ہے کیا انہیں کدی کسی نال بدتمیزی کیتی، کسی نو گال دیتی ہوئے، کسی نو جھڑکیا ہوئے، تہاڈی کوئی نافرمانی کیتی ہوئے، کوئی غیبت، چغلی، حسد، کوئی معاشرے کی برائی اس بچے جو ہے میرا بچہ پیدا ہوئے، پھر وہ چور کیوں بنیا؟
ڈاکو کیوں بنیا, زانی کیوں بنیا, رہزن کیوں بنیا, جواری کیوں بنیا, شرابی کیوں بنیا, بدعتی کیوں بنیا, مشرک کیوں بنیا, فاسق کیویں بنیا, فاجر کیویں بنیا, اللہ رسول دا گستاخ کیویں بنیا, لوگاں دی عزت تے حملہ کرنے والا کیویں بنیا. میرے دوستو خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ میں کوئی بات کرانا تے محسوس ہوئے گی. آمنہ دے لال دی حدیث سنو, جے عزت محسوس نہ ہوئے, خوشی محسوس نہ ہوئے, فرد محسوس نہ ہوئے, پھر ایمان دی تجدید کر. آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ تے, یعنی بڑا پاک صاف ہے, بڑا پاک باز ہے, کوئی عیب نہیں. حتیٰ کہ چور دے گھر بھی بچہ پیدا ہوئے تے چور نہیں, ڈکیت دے گھر بھی بچہ پیدا ہوئے تو ڈکیت نہیں, مشرک دے گھر بچہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے والا بچہ مشرک نہیں, بدعتی دے گھر بچہ پیدا ہوئے تو بدعتی نہیں, بد اخلاق دے گھر بچہ پیدا ہوئے تو بد اخلاق نہیں, سود خور دے گھر راشی دے گھر بچہ پیدا ہوئے سود خور اور راشی نہیں, گناہگار دے گھر بھی بچہ پیدا ہوئے تے بولو گناہگار نہیں ہوندا, وہ فطرت سلیمہ تے پیدا ہوندا ہے. پھر بچہ بگڑیا کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا فَأَبَوَاهُ, او دے ماں باپ دی محنت رنگ لے آئی. اس صاف ستھرے پاک باپ فطرت سلیمہ تے پیدا ہونے والے بچے نو یہودی بنا دین, یہودیاں والیاں عادتاں وہ دے اندر ڈیولپ ہو جائیں, ایک عیسائی بن جائے, مجوسی بن جائے, یا اللہ رسول دا اطاعت گزار بن جائے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ دے ماں باپ دا کردار ہے. صرف اے کہہ دینا کہ دوستان دی وجہ تو بگڑ گیا, حالات دی وجہ تو بگڑ گیا, ساریاں باتیں اپنی جگہ درست نے, مگر امام الانبیاء نے فرمایا بچے دی عادت دیکھ کے ماں باپ بن دیکھو, ماں باپ دی تربیت کیسی ہے, ماں باپ نے تعلیم کیسی دلائی ہے, گھر دا ماحول کیسا ہے. تو خدا را اپنے آپ تے بھی غور کرو, اپنے بچیاں تے بھی غور کرو, کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر بچہ دین تو ہٹ جائے, یہودی عیسائی مجوسی بن جائے, ماں باپ دی وجہ تو بند ہے. بچہ جو پیدا ہویا ہے ماں نو دیکھے ہے, باپ نو دیکھے ہے, نماز پڑھ دینے. میں چھوٹے چھوٹے بچے نو دیکھے ہے نال جائے نماز بچھا کے تے کھڑے ہو جاندے نے, نماز نہیں آندی لیکن جویں ماں باپ نو ویندے نے اوویں حرکتاں کردے نے. ماں باپ تو سب تو پہلی درسگاہ ماں باپ تو سکھدے نے. حضرات قیامت دے دن پریشانی نہ ہوئے, قیامت دے دن ذلت دا سامنا نہ کرنا پے مینوں اور تہانوں. اس وجہ تو اپنی اولاد دا خیال کریے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں دو چار سنیاں نے, جمعے دا ٹائم تھوڑا ہے, میں تیزی نال گلاں کرنیاں نے اس حوالے نال تاکہ میری بھی تربیت ہو جائے, تہاڈی بھی اصلاح ہو جائے. میرے اندر کوئی خرابی ہے, میرا نفس مینوں ملامت کرے, شورت صاحب کی کہہ رہے ہو, شورت صاحب کیڑی گفتگو کر رہے ہو, لوکاں نوں کہہ رہے ہو اپنے آپ کی اصلاح کرو. میرا نفس مینوں ملامت کرے, میں اپنی اصلاح کراں, پھر تہانوں گل سناواں, تہاڈے تے اثر ہوئے. اسی دعا کریے اللہ تہاڈے تے بھی رحمت فرمائے, اللہ میرے تے بھی رحمت فرمائے. نبی پاک دی حدیث کتنی مشہور ہے, بچے سکول جاتے ہیں, سکول دی کتاب کے اندر المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, وہ تے اسلام ہی مشکوک ہے جہاں اپنے ہاتھ تے کنٹرول نہیں, اپنی زبان تے کنٹرول نہیں. زبان نال تکلیف دیندا ہے, ایسی گفتگو کرتا ہے, وہ سمجھدا ہے کہ میری آواز تو اگلا بندہ دب گیا ہے, اگلا بندہ مجبور ہو گیا ہے, اگلا بندہ لاچار ہو گیا ہے. دیکھی میری دہشت, دیکھی میری گفتگو, میں کسی کو جناب کسکنی نہیں دینا, میرے سامنے کوئی بولتا ہی نہیں. اور چند گل اے وے اللہ تو ڈریا کر, اللہ کا خوف کریا کر. اگلا بندہ اس وجہ تو چپ ہو جاتا ہے, میں کسی خاص بندے کی گل نہیں کر رہا, اگلا اس وجہ تو خاموش ہو گیا
ہے تے چول جہا بندہ ہے، میں اپنی عزت کا خیال کرا یار یہ تے نہیں ہے تے میں اپنی بچا لوا. اس وجہ تو مصطفیٰ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جہے ہاتھ زبان تو دنیا مسلمان محفوظ نہیں وہاں اسلام ٹھیک نہیں. یہ میرا فتویٰ تے نہیں نا، یہ نبی پاک نے فرمایا. اور اگلی حدیث آقا نے قسم اٹھانی پئی، اللہ کی قسم ہے میں حدیث پڑھی تے میرے تے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سونیا تواڈے تو سچا کون ہو سکتا ہے؟ سونیا تواڈا تے اشارہ ہی کافی ہے تے تسی قسم اٹھا رہے ہو. میرے نبی نے 3 بار قسم اٹھائی اور مینوں اللہ دی قسم ہے، اور مینوں اللہ دی قسم ہے واللہ ہے، اور مینوں اللہ دی قسم ہے. صحیح گل پوچھو، ایک قسم صحابہ واسطے نہیں، صحابہ تے مصطفیٰ کو جانتے بھی نے، پہچانتے بھی نے، منتے بھی نے. جان مان، اپنی عزت، اپنی سوچ، اپنی فکر، گھر بار مصطفیٰ تے لٹان والے. مصطفیٰ حکمت و دانائی دے بادشاہ، رب نے آکھیا سونیا اٹھا قسم، امت ایسی بھی آئے گی، افراد ایسے بھی پیدا ہونے نے. لبیک یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، اللہ رسول نے حکم دے جان دے دے آگے. انہاں جان کی دینی ہے، انہاں اپنی سوچ نہیں چھڑنی، اپنی فکر قربان نہیں کرنی. تے میرے تو اڈے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے تے آقا علیہ السلام کی آتے نے 3 بار اللہ دی قسم فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. آقا فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے او بندہ ایماندار نہیں، مینوں اللہ دی قسم ہے او بندہ مومن نہیں، مینوں اللہ دی قسم ہے اس بندے دا ایمان ٹھیک نہیں ہے. واللہ لا یؤمن، فرمایا اللہ دی قسم ہے او ایماندار نہیں ہو سکتا. سونیا محبوبہ او کیڑا بد قسمت بندہ ہے، کیڑا بد نصیب بندہ ہے کہ تسی قسم اٹھا کے اعلان فرما رہے ہو مومن نہیں ہو سکتا. تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے جے کولوں او دا پڑوسی محفوظ نہیں، جہدے کولوں او دے پڑوسی دی عزت محفوظ نہیں، او بندہ ایماندار ہو سکتا؟ اے اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو تے جہاں بندہ تواڈے نال بیٹھا ہے تے تواڈا پڑوسی نہیں، اور تواڈے پڑوس نہیں. جویں کہنے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی قبر مبارک نبی پاک دی قبر دے پڑوس میں تھے. اسی طرح گڈی میں بیٹھتے ہو، جڑا نال سیٹ تے بیٹھا ہے تہاڈا پڑوسی نہیں. جس جگہ تے تشریف رکھتے ہو نال والا پڑوسی ہے، صرف گھر دے نال والا ہی پڑوسی نہیں. کئی گھراں تک پڑوس ہوندا ہے نا. تے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اے دیاں شرارتاں کو محفوظ نہیں، فرمایا جیڑا پڑوسی اس بندے دی شرارت تو محفوظ نہیں او ایماندار ہو سکدا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد. ایک بندہ آیا ہے، کئی سانوں کہنے ہیں حضرت جی یہ گل کرنے والی نہیں سی، یعنی کہ ماشاءاللہ ہر جگہ ہی سارے استاد نے، ہر جگہ ہی سانوں لیکچر ملتا ہے، پتہ ہوئے نہ ہوئے ساری اسلام مکمل ہوتی ہے. کوئی بندہ تو آئے تے میں اتنے بیٹھا کہتا یار بندہ ٹھیک نہیں، میں تو مطلبے کر رہا کہ بندہ ٹھیک نہیں، تے نالوں فتویٰ پتہ کیوں ہے؟ حضرت جی تسی یہ غیبت کر رہے ہیں، حضرت جی تواڈے شیان شان نہیں کہ تسی اس بندے لگو کہ بندہ ٹھیک نہیں. تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا اس حدیث دی راویہ نے آپ فرما دیا نے محبوب پیارے بیٹھے نے تے
تے ایک بندہ مسجد نبی وچ داخل ہوندا ہے تے آقا علیہ السلام نو ویکھ کے فرماندے نے بے اساش اخل عشیرہ، اے بندہ اپنے قبیلے دا بدترین انسان ہے۔ اور جڑا آ رہا ہے نا آقا فرماندے نے اپنے قبیلے دا اپنی برادری دا بدترین انسان ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رؤوف الرحیم، صاحب خلق عظیم۔ وہ بندہ آ گیا تے نبی علیہ السلام نے انہوں نے گفتگو کی تھی، وہ بندہ چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی گل نہ کی تھی کہ جس گل انہوں محسوس ہوئے کہ سانوں پتہ ہے کہ تو کس کیٹاگری کا بندہ ہے۔ اپنی عزت کا خیال کیتا ہے، گفتگو ہوئی، چلے گیا تے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ کے حبیب تسی تو کہہ رہے ہو بندہ بڑا بدترین ہے، بڑا برا بندہ ہے، تے تسی نے کوئی ایسی گل ہی نہیں کی تھی، ایویں محبت پیار نال گفتگو ہوئی ہے اور چلا گیا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ وہ بندہ بڑا برا ہے، عائشہ وہ بندہ بڑا برا ہے جدے شر تو بچن واسطے اینوں چھڈ دتا جائے، یعنی بندہ اونوں منہ ہی نہ لائے۔ فرمایا بدترین بندہ ہے، برا ترین بندہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے سانوں دے خیر پرواہ نہیں، حدیثاں سن دے جاؤ، غور کر دے جاؤ۔ اگلی روایت بخاری پاک دی، بخاری شریف دی کتاب الادب، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان نو گالی دینا اے بندے نو فاسق بنا دیندا ہے، تے مسلمان نال جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا اینو کفر کرن دے مترادف بنا دیندا ہے۔ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، اس واسطے میرے بھائیو غلطی ہر بندے کو ہو جاندی ہے، خطا ہر بندے کو ہو جاندی ہے۔ غلطی کر کے ڈٹیا نہ کرو، غلطی کر کے پریشان ہو جایا کرو، غلطی ہو جائے اللہ کو معافی منگیا کرو۔ کسے بندے دا حق ہے او دے جناب حق تلفی نہیں کرنی، او دے حق دی ادائیگی کرنی ہے، اور اسلام کہنا ہے معافیاں دے دیو، راضی ہو جاؤ، نرمیاں پیدا کر لو۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے قربان جاواں، اللہ کہیں دے تو آٹے تو غلطی نہیں ہوندی، جے رب تو آٹیاں غلطیاں تے فوراً پکڑ کر لے، فوراً سزا دے، فوراً عذاب آ جائے، فوراً تو آٹا محاسبہ ہو جائے۔ ما ترک علیہ من دابۃ، پھر روئے زمین تے، اس زمین تے ایک جاندار بھی باقی نہ رہے جنہوں فوراً سزا مل جائے۔ فرمایا پھر کون رہے گا؟ غلطی ہر کوئی کرتا ہے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، اللہ کہندے نے میں مہلت دے دینا، تو انہوں ٹھل دے دینا۔ اور میرے دوستو پیغمبر علیہ السلام نے کیڑی گل ہے جڑی امت نے سمجھائی؟ بندہ پتہ کی سمجھدا ہے اپنے آپ میں بڑا طاقتور، میری بڑی اتھارٹی ہے، میری بیک بڑی مضبوط ہے، میں جنہوں چاہاں دبا دیا، جنہوں چاہاں میں پچھاڑ دیا، جنہوں چاہاں میں رول دیا۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے لیس الشدید بالسرعہ، او بندہ طاقتور نہیں جے جڑا کسے نو گرا دیندا ہے، کسے نو سٹ دیندا ہے، جڑا کسے تے جناب حاوی ہو جاندا ہے، بلکہ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر بندہ ہوئے جدو غصہ آندا ہے تے غصہ پی جاندا ہے، برداشت کر جاندا ہے، کوڑیاں پھکیاں گلاں نو جل جاندا ہے۔ اور ویکھو اللہ فرماندے نے جڑی میں جمعے دے شروع چاہید پڑھی ہے نا، اللہ پاک فرماندے نے کہ کیڑے بندے میرے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ
مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آؤ لوگو جلدی کر لو، معافیاں مانگ لو، اپنے اللہ دے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، جنت ملے گی۔ تے اللہ فرماندے نے الذین، کہڑے لوگ معافی دے قابل نے، کہڑے لوگوں کو اللہ جنت دینی ہے؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، جڑے اللہ دے رستے دے اندر خوشحال نے تے پھر بھی خرچ کر دینے، تنگ دسنے تے پھر بھی خرچ کر دینے، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے نو پی جاندے نے، والعافین عن الناس، تے لوگاں نو معاف کر دیندے نے، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا غصہ پی جائے، کسے نو معاف کر دے، اس بندے نال میں پیار کرنا، اس بندے نال میں محبت کرنا۔ تے گل بڑی قابل غور ہے، آقا نا اکثر بیٹھے ہوندے تے نبی یوسف علیہ السلام دا تذکرہ فرماندے، نبی یوسف دیاں تعریفاں کرتے۔ آپ پتا کی کہندے؟ او میرا یوسف پتا کون ہے؟ الکریم، مبن الکریم، مبن الکریم، مبن الکریم۔ یہ مطلب ہے اور میرا یوسف بھی بڑی عزت والا ہے، یہ باپ بھی بڑی عزت والا ہے، اور یہ دادا بھی بڑی عزت والا ہے، یہ پردادا بھی بڑی عزت والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یوسف آپ بھی کریم ہے، یہ باپ یعقوب بھی کریم ہے، وہ باپ اسحاق بھی کریم ہے، اسحاق کا باپ ابراہیم بھی کریم ہے، اور یوسف کو بھی عزت والا ہے، باپ بھی عزت والا ہے، دادا بھی عزت والا ہے، پر دادا بھی عزت والا ہے۔ سونے محبوبہ یہ گل کیوں فرما رہے ہو؟ اصل گل لے اور یوسف دیا خوبیاں دیکھو، بھائیاں خوج سٹ دیتا ہے، یوسف نے یہ نام معاف کر دیتا ہے۔ اور جنہ غلام بنا کے بیچیے، اقتدار ملیا، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی قانونی کاروائی نہیں، انتقام نہیں۔ جنہ چھٹے ہے انہوں نے بھی معافی، جنہ بیٹھے ہے انہوں نے بھی معافی۔ عزیز مصر دی بیوی نے الزام لگایا، نبی یوسف جیل میں زندگی گزاری ہے، انہوں بھی معافی۔ اور وہ آپ قیدی ہے تے بادشاہ دی خواب دی تعبیر دستا ہے، ورنہ قیدی کبھی جا کام کر جا کے میں بادشاہ نو کی سمجھدا ہے۔ ایتھے بھی جناب معافی۔ او ساتھی جنہوں آکھیا سی تریا ہو جائے نا تے میرے معاملے نو ویکھنا ہے، انہیں جا کے نہیں دسیا یوسف دی عزت و عصمت، پاک دامنی اور پاکیزگی دی گواہی نہیں دیتی۔ وہ لگے ہے آپ نو اقتدار ملے ہے، انہوں نہیں پوچھیا، معاف کر دیتا ہے۔ اقتدار ملے ہے، خوج سٹن والیاں نو گلا دیتا ہے۔ اقتدار ملے ہے، جنہ خوب جو سٹے ہے آپ انہوں نے جناب تعاون فرماندے نے، اور جنہ نے سامنے بیٹھے آکھے ہے اور یوسف بھی چور ہے، بنیامین یوسف بھی چور سی، آپ نے سنیا برداشت کر گئے۔ حضرات محترم، اختیار ہونے کے باوجود کسے تو انتقام نہیں، بلکہ فرمایا جاؤ میں یوسف نے ظالموں، ظلم کرنے والے ہو، زیادتی کرنے والے ہو، الزام لگانے والے ہو، اور میں نے کہہ دو بندیاں شعورتہ دے مجبور کرنے والے ہو، میرے زندگی دے قیمتی سال ضائع کرنے والے ہو، اور میں نے ہونے اختیار ملے چاہاں تے انتقام لے سکنا، لیکن جاؤ میں تو آنو اللہ واسطے سارے آنو معاف کر چھڑیا۔ تے اینا دیا تعریفہ میرا نبی کرتا ہے، اور معاف کرن دا مزہ دیکھنا ہے۔ تینوں پیاس لگی ہے، افطاری دا ٹائم ہونا ہے، دعا کر اللہ روزہ قبول فرما۔ جدو ٹھنڈا پانی پینا ہے، گرمی دا موسم، پیاس لگی، مزہ ہوتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے کسے نو معاف کر دے، معاف کرن چ اللہ نے یہ دن تو زیادہ مزہ رکھے ہے۔ اور نہ مزہ زمزم چ نہیں، ٹھنڈے پانی چ نہیں، ٹھنڈے شربت چ نہیں،
کر دے، میرے تو غلطی ہو گئی ہے، جے کسے تو غلطی ہو جائے تو پھر انہوں معاف کر، اپنے تو غلطی ہوئے تے معافی مانگ لیا کر، کسے تو غلطی ہوئے تے انہوں معاف کر دیا کر۔ اس واسطے میں عرض کرنا، تسی میرے بھائی ہو، دوست ہو، اپنے ہو، پیارے ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والے ہو، میرا ایمان ہے جڑے بیٹھے ہو جنتی ہو، میں تمہیں اجازت دے رہا جنہیں میرے خلاف کوئی غیبت، کوئی چگلی، کوئی پروپیگنڈا، کوئی نزیبہ لفظ بولے ہے، میں انہوں اللہ واسطے آج بھی معاف کیتا ہے، انہوں کل بھی معاف کیتا ہے۔ اللہ عزت اضافہ کرے گا۔ تسی جمعے تو بعد کوشش کرنی ہے جنہاں نال ناراض ہو انہاں نوں معاف کرنا ہے۔ اے کپڑے دے داغ لگ جائے نا معمولی جا داغ، میں انہوں فوراً صاف کرنا، میں نہ دیا یہ داغ چنگا نہیں لگتا، انہوں میں صاف کرنا، تے سجنا جے تیرے دل تے داغ لگ جائے تے انہوں صاف نہیں کرنا، تیرے دل تے داغ نفرت دا، کدورت دا، کینے دا، بدماشی دا، تکبر دا، انا دا، چگلی دا، غیبت دا، حسد دا، پروپیگنڈے دا، اختلافات دا، تنازعات دا، گناہ دا، شرک دا، بدعت دا، بغاوت دا، اللہ رسول دی نافرمانی دا، اور کپڑے دے داغ نو صاف کرنا ہے، اور کپڑے دا داغ نہ اترے گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے دل نہ پاک ہو گیا، دل تو داغ نہیں اترے گا، تیرے ایمان دی روشنی ختم ہو جائے۔ دل پاک کر، جس طرح جڑا بندہ نشہ کرتا ہے، میں نے دسو جڑا بندہ نشہ کرتا ہے، اللہ سانو سب نو، ساڈیاں اولاداں نو، خاندان نو نشے دی لعنت تو محفوظ فرما۔ جڑا نشہ کرتا ہے اور میرا تو اڈا نقصان کرتا ہے یا اپنا نقصان کرتا ہے، اور نشئی اپنا نقصان کرنا، انہیں کسی کا کی نقصان کرنا ہے، تے بد اخلاق بندہ اللہ دی قسم جے کسی دا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے ایمان تے کردار دا نقصان کرتا ہے۔ جھگڑا کرنا والا متکبر سخت دل بد اخلاق کسی دا نقصان نہیں جے کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے۔ پتہ کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اور عزتاں دے خزانے تے میرے رب کول نے، تو کسے کو عزت کیویں کھو سکنا ہے؟ ہاں یہ ہے نیکیاں تباہ ہوندیاں نے، اپنا اجر تباہ ہوندا ہے۔ اور ساڈی پرابلم کی ہے؟ اس جملے تے ذرا تساں غور کرنا ہے۔ ساڈی پرابلم کی ہے؟ بحیثیت ایک معاشرہ، ساڈی لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اسی وہ سلو کرا دیں، منت سماجت کر کے آ جفی یار کر سنا، وہ سلام بھی لے لیندہ ہے، وہ گلے بھی لگ جاندہ ہے، تے اسی مٹھائی بھی کھانے ہیں کہ یہ بھی سلح ہو گئی، یہ مبارک بات ہو گئی، سلح ہو گئی۔ اسی سلح کرنے ہیں، کسی نے معاف کر دے نہیں، سلح کرنے ہیں، معاف نہیں کرنا، سلح بھی کرنا ہی ہے۔ پتہ کیا ہمیں ہون تے مینوں مننی پئی ہے نا، میں فلاں بندے دی نہیں سی موڑ سکتا، مینوں مجبوراً صلح کرنی پئی ہے، موقع میں ٹال لیا، موقع میں لگا لیا، میرے آ گیا نا کدی قابو تے کاٹے تے میں وڈ دیا، صلح تے میں کرنی ہے، یہ میں چھڈنا نہیں، یہ مینوں جاندا نہیں کہ میں کتنا چھرا، تو انسان نے یہ مینوں جاندا ہی نہیں، انہیں کی سمجھے کہ میں صرف نمازی ہوں، کئی بندے کہتے ہیں انہیں کی سمجھے کہ میرے منہ تے داڑھی تے میں صرف مولوی ہوں، انہیں کی سمجھے کہ میں مدرسے جانا تے میں صرف حاجی تے نمازی تے قاری تے حافظ ہوں، یہ مینوں جاندا ہی نہیں کہ میں ہے کی ہوں۔ اور جے تو انسان نہیں تے پھر تینوں ہی پتہ ہے تو کی ہے، جے مسلمان نہیں تے تینوں ہی پتہ کی ہے، جے تیرا اخلاق ٹھیک نہیں تے پھر میں کی دس سکنا بھائی، تو اپنا تعارف آپ کرانا ہے، اے اسی سلو کرنے ہیں، معاف کر دے نہیں۔ اور میرے دوست ساڈا کردار ایسا ہے، لیکن بات یاد رکھنا، جڑا بندہ کسی نے معاف نہیں نہ کرتا وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، انہوں گل کا پتہ نہیں چل جائے،
دلوں نہ چھڈے ہمیشہ پریشان رہتا ہے. بندہ پرسکون ہوتا ہوں جدو جہاں صلح کی ہے نا وہ بارے دل بھی صاف کر دے پھر بندہ پرسکون ہو جاتا ہے. کتنا بھی بڑا جھگڑا ہے, کتنی بھی بڑی لڑائی, کتنے بھی بڑے اختلاف, کسی جا کے کہو نا کہ یار میں تیرے کو معافی منگل آیا دلوں, میں بات دل کی کر رہا, زبان تو نہیں, کاروائی نہیں, سنو نہیں, دل تو اللہ کی قسم ہے وہ کتنا بھی سخت دل ہوئے گا نا انہوں معاف کر دے گا. وہ دی اندر ایمان ہوئے گا معاف کر دے گا. اور میرے درد چل کے آگے ہے. میرے دوستوں میں چھوٹیاں چھوٹیاں مثالیں اس وجہ تو عرض کرنا تاکہ زیادہ باتیں ہو جائیں. تیرے کو زمزم ہوئے, اللہ کو دعا کرو اللہ سانو راجے راجے کے زمزم پین دی توفیق عطا فرمائے. آمین کا چھڑو, قبولیت دی گھڑی ہو سکتی ہے. اللہ میرے سمیت تو انو سارے مکہ بھی لے جائے تے مدینہ بھی لے جائے. حرم پاک دی اللہ زیارت نصیب فرمائے. زمزم بندے کو ہوئے, دودھ دا گلاس ہوئے, شربت ہوئے, او دے ایک قطرہ پیشاب دا گر جائے تے زمزم پی لو. بولو دودھ تو آٹے کول ہے, ایک قطرہ پیشاب دا گر گیا ہے, آگو کہ وہ ایک قطرہ ہی ہے نا, کی ہوئے نہ پاک ہو گیا جی, میرا دیر ہی نہیں کرتا. پیشاب تے پھر پیشاب ہی ہے نا جی, پاہمیں زیادہ ہوئے تے پاہمیں تھوڑا ہوئے. وہ ایک قطرہ پیشاب دا تیرے کو گوارا نہیں تے نفرت دی بارش کر چھڑنا, بد اخلاقی دی تو بارش کر چھڑنا, پروپیگنڈے دی تو امتحان کر چھڑنا. اب پانی دے وچ پیشاب دا ایک قطرہ گوارا نہیں کرتا تے ایمان دے وچ بد اخلاقی دے بد کردار نوں کیویں گوارا کر لینا ہے. کدی اپنے آپ کو سوال کر, معاف کرنا سیکھو. شوہر بیوی نو معاف کر دے, بیوی شوہر نو معاف کر دے, گھراں دے جھگڑے ختم کر دیو, اے نو سس دی لڑائی ختم کر دیو, دیور جیٹھ دی لڑائی ختم کر دیو. نمازی نہ لڑتا ہے, مقتدی امام نہ لڑتا ہے, سامنے خطیب نہ لڑتا ہے, چھوٹا بڑے نہ لڑتا ہے, دکاندار نہ لڑتا ہے. میرے دوستو اسی معاشرے چ نفرتاں پار رہے ہیں. آج تساں نیت بھی کرنی ہے, ارادہ بھی کرنا ہے, میں دعا بھی کراں گا اللہ نفرتاں ختم کر دے وے, اللہ قدورتاں ختم کر دے وے, اختلاف ختم کر دے وے. آج تساں اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق نال اقامت کرنا ہے, ہر شروع کرنا ہے, ایمان دی بقا واسطے, روزے دی بقا واسطے, نماز دی بقا واسطے, خیرات دی بقا واسطے, حج عمرے دی بقا واسطے, اپنی اچھائیاں دی بقا واسطے, اپنے اسلام دی بقا واسطے, کہ جے دے نال ناراضگی ہے اللہ واسطے اسی اج وہ معاف کرنا ہے کرو انشاءاللہ. کیوں بھی معاف کرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ رسول کا حکم منو, معاف کرو. اچھا میں یہ دسو صدقہ کر دے تے افضل صدقہ کیڑا ہے؟ سب تو افضل صدقہ کسے مسافر نو دینا, یتیم, مسکین, فقیر. جی مطلب ماشاءاللہ سب تو افضل صدقہ کس بندے نو دیو تے بہتر ہے. یعنی میں پیسہ دینا چاہنا ہے کوئی کہتے نال تعامل کرا تے افضل صدقہ ہے, غریب نو دیاں, فقیر نو دیاں, بیوہ عورت نو دیاں, میں یتیم نو دے دیاں, میں کسے نائی مسافر نو دے دیاں. کون؟ آقا فرماندے نے سب تو بہترین صدقہ ہے جڑا پڑے غریب رشتہ دار دے کرنا ہے. رشتہ دار بھی ہوئے, غریب بھی ہوئے, حقدار بھی ہوئے, تیرے نال ناراض بھی ہوئے, تیرے نال ناراض بھی ہوئے, رشتہ دار, غریب, حقدار, تو وہ دن غصے ایدے تے صدقہ کرے گا اللہ تین 2 گنا اجر تے ثواب عطا فرمائے گا. اور جے تے صدقہ کرے ڈبل اجر ثواب انہوں معاف کر دے, اللہ تینوں مایوس نہیں کرے گا. مصطفیٰ نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. جیڑا کسے نو معاف کرتا ہے, مصطفیٰ کہہ رہے ہیں وہ نبی پاک دی گل تے یقین نہ ہویا تے تباہی تے آ گئی. آقا فرماندے نے جیڑا کسے نو معاف کرتا ہے اللہ اس بندے نو عزت عطا فرما دے.
میری دعا ہے تسی آج معاف کرو اللہ تو انو عزت عطا فرمائے آمین کیا چھڑیا کرو بخیلی نہ کریا کرو کنجوسی نہ کریا کرو حضرت امام حسن بصری نہ ایک رات دعا کر رہے ہیں ایک کوئی دعا بار بار ساری رات بزرگ تقریبت دعا کی ہے اللہم عفو امن ظلمنی ربا سوڑیا جنہیں میرے تے ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے اللہ اس بندے نو معاف فرما دے دعا کتنی پیاری ہے اللہ جنہیں میں نو دکھ دیتا ہے اللہ جنہیں میرے تے زیادتی کیتی ہے یا اللہ جنہیں میرے نام نا انصافی کیتی ہے اللہ جنہیں میرا نقصان کیتا ہے سوڑیا انہوں معاف کر دے جنہ ظالم ہے وہ دے حاکم دعا کر رہے ہیں تے حضرت ابو سعید اے دعا فرما رہے ہیں اللہ معاف کر دیتے ایک بندہ کہتا ہے کہ ساری رات گزر گئی حسن بصری نے اپنے نہیں منگیا جی کچھ نہیں یہ بھی منگیا جا اللہ جنہیں ظلم کیتی ہے زیادتی کیتی انہوں معاف کر دے تے وہ بندہ کہتے ہیں ابو سعید میں تو انہوں نے کہ ساری رات تسی یہ کوئی دعا کیتی ہے کہ اللہ ظالم کو معاف کر اپنے نہیں کیوں نہیں منگیا تے قرآن پاک دی آیت پڑھتے ہیں آندے نے تو اللہ کا قرآن نہیں سنیا میرا رب کی آتا ہے فمن عفا جنہیں کسے کو معاف کر دیتا اصلاحا تے اپنی اصلاح کر لئی فاجرہ اللہ اللہ فرما دے معاف کرنا والیا میں تیرے واسطے اجر دے خزانے کھول دیاں گا میں تینوں اجر دیاں گا میں ساری رات اس وجہ تو معافیاں دی دعا کیتیاں نے میں اس بندے نو معاف کراں گا اللہ مینوں اجر تے ثواب عطا فرمائے گا یہ جذبہ پیدا ہوئے لیکن حضرت علامہ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم انہوں نے لفظ آندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے سب تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو چنگا یار دے دے چنگا دوست مل جائے نیک دوست خدا بن جائے اور میرے دوستوں بندے دے واسطے سزائے کہ اللہ کو دے دوستی شریر دے برے بندے ہن اللہ دے اور تساں ویکھنے سی خوش قسمت یا بد قسمت یاری چنگیاں بندیاں نال لگ جائے دوستی چنگیاں بندیاں نال لگ جائے تعلق اچھے بندیاں نال ہو جائے سمجھتے رہتے اللہ راضی ہے تے اللہ دیاں مہربانیاں نے یہ یار بیلی تیرے اچھے نہیں سمجھ لیتے رہتے اللہ ناراض ہے تے اللہ نے تینوں اے یاراں دی صورت دے اندر سزا دے چھڈی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کون کرے گا اپنی اصلاح اصل سوچنے بہت ساری باتیں ہوندیاں نے لیکن وقت ہی اتنی جلدی گزر جاتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کہڑی گل کیتی جائے کہ وہ چھڑ دیتا جائے میں صرف یہ نہیں گل کہاں گا زندگی کے اندر اسی نفرتاں دے مزے لے دشمنیاں دے مزے بڑے لے اختلافات دے مزے بڑے لے جھگڑیاں دے مزے بڑے لے ہن معافی دا مزہ نہیں لے کے دے ہن درگزری دا مزہ نہیں لے کے دے ہن پیار دا مزہ نہیں لے کے دے اتفاق دا مزہ نہیں لے کے دے اتحاد دا مزہ نہیں لے کے دے محبت تے محبت دا مزہ نہیں لے کے دے میرے بھائیو اتنی جلدی معاف کرو کسی تو غلطی ہو جائے معاف کر دیو میرے چ بڑیاں کمیاں نے بڑیاں کوتاہیاں نے اللہ میری اصلاح فرمائے اللہ مینوں نرم بنائے اللہ تو ہموں نرم بنائے اتنی جلدی معاف کر دیو جنی جلدی چاہتے ہو کہ پروردگار مینوں معاف کر دے اللہ سانوں معاف کر یہ حضرت علی نے فرمایا کسے پوچھے علی کتنی کو جلدی بندہ معاف کرے فرمایا جنی جلدی تو چاہنا ہے کہ رب مینوں معاف کرے حضرت جاریہ نبی پاک کو لائے اللہ دے نبی کو نصیحت کر دے ہو حضور نے نصیحت فرمائی سونیا کوئی اور نصیحت پھر وہ گل سونیا کوئی اور نصیحت انہاں دا دل سی کہ اے تے گل نبی پاک کر چھڈی ہے تے میں سوال جڑا ہو سکدا ہے کوئی اور کام کر وہ سوال کرتے گئے مصطفیٰ دا کوئی جواب ہے وہ جواب بتا کی ہے لا تغضب غصہ نہ کریا کر غصہ نہ کریا کر وہ آدھا سونیا کوئی اور نصیحت فرمایا غصہ نہ کری
رد میرا عالم میرے آقا علیہ السلام بار بار ایک ہوئی جواب دے گئے ایک چوبت 100 بندہ چوب ہو جائے نا عزت بن جاتی ہے غلطی کہتے تو نہیں ہوتی لیکن ساڑی مراد ہے میری گفتگو تو آڑی ساڑی ذات تو شروع ساڑی ذات ہے میں اس طرح میرا مقام اس طرح میرے اختیار اس طرح میرے پہنچ اس طرح میری تعلیم اتنی میرا کاروبار اتنا میرا فلاں 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 اپنے تو شروع ہوئے تھے اپنے نے ختم ہو گئے سانوں تے پتہ ہی نہیں کہ معاشرے جو ہوئی نہیں ہے ساڑھے تعلقات اللہ معاف کرے پتہ کتنا ہوتے ہیں یہ دیکھو کو فائدہ ہو گیا میں وہ دنوں میں بیٹھنا ہے دینے کو ان کو فائدہ ہوئے ماڑے بندے نہ تو ساڑھے تعلقات ہی نہیں ہوتے تو رشتہ دار ماڑا تے غریب ہوئے تو ساڑھا رشتہ دار ہی نہیں اسی 2-4 رشتہ دار رکھے لے کتے کام پہ سکتا ہے کتے ضرورت پہ سکتی ہے نہیں آخری حدیث پاک سنو گل سمجھو آقا فرمایا لا یؤمن احدکم اور میرے امتیوں تو اڈے جو کوئی بھی ایماندار نہیں نبی پاک نے فرمایا تو اڈے جو کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا بے ایمان سونے سارے ہی بے ایمان فرمایا نہیں کچھ ایماندار نہیں ایماندار کون ہے یہ تو علاوہ باقی بے ایمان حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ ایماندار ہوئے جڑا جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان ویر واسطے پسند کرتا ہے ماڑے تو ماڑا بندہ غریب تو غریب بندہ ہولے تو ہونا میری تیری نگاہ جڑا بندہ ہے نا وہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی وہی بزتی کرے کیوں بھی کوئی ماڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری کو بزتی کرے میرے کو گال دے میرے کو گلے پہ جائے میری کو انسلٹ کرے تو نبی پاک نے یہ ہونے گال سمجھائی ہے وہ جی میں تو نہیں چاہتا کہ میری کو بزتی کرے اس طرح تو ہی کسی کی بزتی نہیں کرنی جی میں تو چاہنا ہے میرے سامنے کو اچھی نہ بولے تو بھی کسی کے سامنے اچھی نہیں بولنا فرمایا اللہ یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ کون کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ نہیں ایماندار نہیں ایماندار جیڑی اپنے واسطے پسند ہو رہے دجے واسطے پسند کا معیار ہو رہے آقا فرماتے ہیں ایماندار ایمان تے مساوات سکھاتا ہے اونچ نیچ دے فرق کو ختم کرتا ہے امیر غریب کالا گورا عربی اجمی یہ فرق کو تے اسلام ختم کیتا تے تو پھر وہی چیزاں بنا لیاں حضرت امام غزالی خواب جد نہیں ہوتی کسی بندے کو خواب آئے نا آخر میرے خواب آئیے یہ کوئی دلیل نہیں کوئی حجت نہیں لیکن بعض بندے کو خواب ایسی ہوتی ہے کہ بندے کی زندگی سے انقلاب آ جاتا ہے میرے دنوں بعد کہا نا خواب آتی ہے اسی ڈر جاتے ہیں اٹھ کے استغفار کرنے ہیں بے ایمان بندہ اٹھ کے نفل پڑھتا ہے مسیطیں آ جاتا ہے خواب حجت نہیں ہوتی لیکن کدی کدی نا بندے کو سبق نے میسج دے جاتی ہے امام غزالی دے بارے میں ملتا ہے وہ ایک دفعہ گرمی کا موسم تو کچھ لکھ رہے سن پہلے قلم دوا ہوتی سی قلم دے اندر سیاہی لینی لکھنا ایک دو قدر قلم چھوڑے آدھے نے میں لکھن لگا ایسے میں سیاہی لئی تے ایک مکھی آ کے میرے قلم تے بیٹھ گئی گرمی کا موسم میں آخیا انہوں کو پیاس لگی ہے گرمی ہے میں خیر بیٹھ گیا بھی چلو یہ سیاہی چوس لے وہ اپنی مرضی میں اٹھ کے گئی اڑ گئی تو میں لکھ لیا وقت گزر گیا غزالی فوت ہو گئے ایک بندے کو خواب سے ملے انہیں آخیا غزالی تاثر ایک ہی بنیا تیرا انہیں آخیا یار تیریاں نیکیاں بڑیاں نے اچھا بندہ ہے تو نیک بندہ ہے تے اللہ نے تیریاں نیکیاں نے تینوں صلہ کی دیتا ہے امام غزالی انہوں خواب چاہتے ہیں وہ اجے نیکیاں دے بندیاں دا تیرا اپنے میرے کو حساب لیا ہی نہیں اجے ایمان وہ تے گل ہوئی نہیں تے غزالی پھر کی بنیا ہے کہندے نے رب مینوں آکھیا او غزالی او یاد ہی وہ تو مکھی آ کے بیٹھی ہے تیرے قلم تے تو انہوں اڑایا کیوں نہیں اور جب میں آخر ربا سونے تیری مخلوق ہے میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے پریشان ہوئے انہوں پیاس لگی ہوئے گرمی لگی ہوئے یا اللہ میں آتا تیری مخلوق سمجھ کے ترس کیتا ہے مکھی نے نہ انہوں ووٹ دینا ہے نہ سپورٹ نہ چندا نہ تعاون نہ یہ نال کھڑے ہونا ہے نہ اوکھے نہ سوکھے ویلے تے امام غزالی آدھے یا اللہ میں آتا تیری مخلوق سمجھ کے ترس کیتا ہے یہ خواب جی امام آدھے نے میں آخر ربا تیری مخلوق سمجھ کے میرے تے ترس کیتا ہے رب کہتا ہے غزالی تو میری مخلوق تے ترس کیتا ہے میری
مصطفیٰ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور میرے پیغمبر نے بار لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ انشاءاللہ زندگی وفا کی تھی تو پھر انشاءاللہ یہ سی عنوان دے بارے گزارشات کروں گا انشاءاللہ کہ رمضان تو بعد کو موقع ملے گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ساڑھے سیام اور قیام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔